آج دو واقعات ایسے ہوئے جن پر دل شدید دکھی ہے۔ ایک کابل میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ایک تقریب میں خودکش حملہ کیا گیا، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، جس میں 70 سے زائد علماء کرام اور 150 سے زائد لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ 70 علماء کرام نے اس عظیم الشان موقع پر اپنی جانیں قربان کر دیں، جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ 12 ربیع الاول کا یہ دن آج اس بات کو کلیئر کر رہا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں رحمت للعالمین کہا، جن کو خاتم النبیین کہا، ان کے یوم ولادت پر خودکش حملے کرتے ہیں، قتل و قتال کرتے ہیں، نفرتیں پروان چڑھاتے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کسی صورت میں کوئی تعلق نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے اس مبارک دن کے موقع پر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل کر داعش نے یہ کلیئر کر دیا ہے، یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کا نہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور ان کے اسوے کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو یہ دن جہاں بہت خوشی کا دن ہے، لیکن آج ہم بہت زیادہ دکھی ہیں، بہت کرب کے ماحول میں ہیں کہ افغانستان میں ہمارے مسلمان بھائی جشن عید میلاد النبی کی تقریب میں اللہ کے رسول کی حمد بیان کر رہے تھے، ثناخوانی کر رہے تھے، نعتیں پڑھ رہے تھے، کہ وہاں پر خودکش حملہ آور نے داخل ہو کر اتنا بے ایمانہ قسم کا قدم اٹھایا ہے کہ جس پر آج پوری انسانیت سوگوار ہے اور لعنت بھیجتی ہے داعش کے اس عمل کے اوپر، داعش کے اس کام کے اوپر، اور یہ بالکل کلیئر کر دیتی ہے کہ امت مسلمہ کا داعش کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کے دل میں رحم کا مادہ موجود نہیں ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اور آج ہم یہ آنکھ یافتہ اللہ کے رسول کی طرف سے آنکھ یافتہ گروہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے جنہوں نے 12 ربیع الاول کے اس دن کے موقع پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانوں کی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو اپنے حضور قبول فرمائے، اور یقینی طور پر وہ ایک ایسی مجلس کے اندر موجود تھے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا تھا۔ وہ سیدھے یہاں سے اٹھیں گے، اللہ کے رسول کے اس مجلس میں وہاں پہنچیں گے جہاں پر وہ خود تشریف فرما ہیں۔ دوسرا افسوسناک واقعہ، اس عظیم الشان دن کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں وہاں پر 2 طلبہ گروہوں کے درمیان تصادم ہوا۔ قائد اعظم یونیورسٹی تعلیم کے حوالے سے کم اور لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، کشت و خون اور خون ریزی کی وجہ سے زیادہ مشہور ہو گئی ہے۔ یہ تعلیمی ادارہ ہے یا مقتل ہے، یہ تعلیمی ادارہ ہے یا فساد کی جگہ ہے، اور ایک ایسے مقام پر واقع ہے جو انتہائی حساس ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس بالکل قریب ہے، فوج کے ادارے بالکل قریب ہیں، پاکستان کا کیپٹل ہے، پاکستان کا دارالحکومت ہے، اور اس کے صرف چند فرلانگ کے فاصلے پر، 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہر چوتھے دن لڑائی ہو جاتی ہے، ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی جھگڑا یا انتشار کی بات ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں تمام طلبہ تنظیموں پر فی الفور پابندی عائد کی جائے، اور یہاں پر 3 مہینے کے لیے کم از کم فوج کو یہ کہا جائے کہ وہ اس کا کنٹرول سنبھالے، تمام طلبہ تنظیموں کو بین کیا جائے، اور وہ تمام طلبہ جو اس قسم کی کسی کارروائی میں ملوث ہیں ان کو فوراً وہاں سے ایکسپیل کیا جائے، ان کو نکالا جائے، کیونکہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ باقی وہ طلبہ جنہیں اپنی مائیں، ان کے باپ اپنا زیور بیچ کر
اپنے پیسے خرچ کر کے تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، یہ ان کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان کی تعلیم کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک اس یونیورسٹی سے ان طلبہ تنظیموں کو جو فسادیوں کے گروہ ہیں، منتشر کرنے والے طبقات ہیں، ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، ان پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، تب تک یہ یونیورسٹی تعلیم کا مرکز نہیں بنے گی۔ یہ فساد کی ماجگاہ اور شیطانوں کا ایک اڈہ بن چکی ہے، جو ہر چوتھے مہینے بعد، ہر تیسرے روز بعد یہاں پر اس قسم کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ایک نمایاں نام تھا، بدقسمتی سے آج یہ یونیورسٹی شر اور فساد کا مرکز بن چکی ہے، اور والدین پریشان رہتے ہیں کہ ان کے بچے یہاں پڑھنے کے لیے گئے ہیں، کسی اندھی گولی کا شکار ہو جائیں، کسی کے خنجر کا شکار ہو جائیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اسلام آباد کی انتظامیہ اور قائد اعظم یونیورسٹی کی انتظامیہ کیوں اس سے اتنے غافل ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ فی الفور تمام طلبہ تنظیموں کو بین کرنا چاہیے، سول سوسائٹی کو باہر نکل کے آنا چاہیے، اور اس یونیورسٹی کو ایک پرامن یونیورسٹی بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ دونوں واقعات، کابل کا بھی اور اسلام آباد کے بھی، دکھ دینے والے واقعات ہیں، افسوسناک واقعات ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر دو مسلمان ملکوں میں اس قسم کے واقعات کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو دل اور جان سے قبول نہیں کیا۔ اگر ہم نے قبول کیا ہوتا تو کبھی بھی اس قسم کے واقعات نہ ہوتے۔ بہت دکھی ہوں، بہت افسردہ ہوں، لیکن یہ ایک پیغام تھا جو میرا جی چاہ رہا تھا کہ آپ تک پہنچاؤں۔ بہت شکریہ۔